बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह मुज़म्मिल। और इस सूरह मुबारका के अंदर जो आमतौर पे लोग गलतियाँ कर देते हैं, तो उन गलतियों के हवाले से भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर सूरह मुज़म्मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला। अब इस आयत करीमा के अंदर जो पहली आयत है उसमें आमतौर पे लफ्ज़ लोग पढ़ देते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल। मुज़म्मिल नहीं है बल्कि मुज़म्मिल। ज़ा के ऊपर भी तशदीद है और मीम के ऊपर भी तशदीद है, तो आपने इसको ज़रा मजबूती के साथ इस लफ्ज़ को अदा करना है। या अय्युहल मुज़म्मिल। आगे देखिए क़ुमिल लैला। इसे लैला को अक्सर लोग लैला कर देते हैं, लैला नहीं होता बल्कि लैला। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। क़लीलन के ऊपर दो ज़बर हैं, और दो ज़बर पर जब आप वक़्फ़ करते हैं तो दो ज़बर को अलिफ से बदल देते हैं, क़लीला। और आयत नंबर 3, निस्फ़हु अविल क़ुस मिन्हु क़लीला। निस्फ़हु, यहाँ ख्याल करना है आपने, सौद है और सौद को अक्सर लोग सीन पढ़ देते हैं। निस्फ़हु नहीं है बल्कि निस्फ़हु। और इसके ऊपर मद भी है, इसे मद मुनफसिल कहा जाता है। जब हरूफ मद्दा एक कलमे में हो और हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो यहाँ मद मुनफसिल होती है, तो इसे मद जायज़ भी कहा जाता है। यानी अगर आप यहाँ पर लंबी मद ना भी करें, सिर्फ जो हरूफ मद्दा की मिकदार होती है वही अदा कर दें, यानी इस तरह भी आप इसको पढ़ सकते हैं, निस्फ़हु अविल क़ुस, तो भी जायज़ है, गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मद करना चाहें तो भी आप मद कर सकते हैं। निस्फ़हु अविल क़ुस, यहाँ नून साकिन के बाद क़ाफ है तो यहाँ पर इख्फ़ा करना है। मिन्हु क़लीला, मिन्हु क़लीला, मिन्हु में इजहार हो रहा है, यानी अपनी यहाँ पर आवाज़ को नाक में नहीं लेके जाना बल्कि तेज़ी से इस लफ्ज़ को अदा कर देना है। मिन्हु क़लीला। आगे आयत नंबर 4, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। औ ज़िद, औ यहाँ होंठ गोल हो जाए आपके, वाव की अदायगी है। अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन, इसे क़ुरआन नहीं पढ़ना बल्कि क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। यहाँ नून मुशद्दद है, इन्ना, तो नून मुशद्दद हो जब उसके ऊपर शद हो तो आपने आवाज़ को नाक में ले जाना होता है, ज़रूरी होता है। अलैका क़ौलन थक़ीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। आयत नंबर 6, इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। यहाँ भी देखिएगा नून मुशद्दद है। नाशिअतल लैलि, अक्सर लोग नाशे कर देते हैं। नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अ, यहाँ तो मोटा पड़ जाएगा, और तो हर जगह मोटा पड़ा जाता है, तो का ख्याल रखना है आपने। वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फिन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वस्बिर, सौद मोटा है, आगे रॉ जो है उसको आपने बारीक पढ़ना है, क्योंकि रॉ
ویسے تو ساکن ہے، لیکن اگر را سے پہلے کوئی حرکت ہو اور زیر ہو، زیر والی حرکت ہو، تو اپنے را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. تو واصبر علی، کھڑی زبر کا خیال رکھا کریں کہ کھڑی زبر کھڑا زیر الٹا پیش، اس کو ہمیشہ کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور آگے دیکھیے گا ہجرن، یہاں را کے اوپر حرکت ہے تو را موٹی ہوگی اور اس کے اندر اخفا بھی ہوگا. ہجرن یعنی آواز کو اپنے ناک میں چھپانا ہے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. وَذَرْنِي یہاں ذال ہے، اس کی وَذَرْنِی نہیں پڑھنا. بہت سارے لوگ اس کو وَذَرْنِی پڑھ دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. وَذَرْ را موٹا ہوگا، ذال کو باریک رکھنا ہے. والمکذبین، اب اسے کیا کرتے ہیں کہ والمکذبین، مکذبین یعنی سیٹی اس میں ڈال دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. آپ نے نرمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس میں سیٹی نہیں ہے کیونکہ یہ ذال ہے. والمکذبین والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما. یہاں ادغام ہو رہا ہے انکالا وجحیما، یعنی یہاں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں غنہ بھی کرنا ہے اور ادغام مال غنہ. انکالا وجحیما، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جہیمہ پڑھ دی، جہیمہ جحیمہ ہا یہاں پر. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا بهيلا. پھر اس آیت کو سنیں گے. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا بهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. یہاں پر جو مد آئی ہے یہ سب کے سب مد منفصل ہے. یہاں اوپر جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے، جائز ہے. آپ لمبا کرنا چاہیں یا نہ لمبا کرنا چاہیں، دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس. اور اس طرح آگے ارسلنا، اس کے اوپر بھی کیا ہے، مد منفصل ہے. اور کما ارسلنا، ان دونوں کے اوپر بھی مد منفصل ہے، مد جائز ہے. آگے دیکھیے گا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى اسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صاد موٹا پڑھنا ہے. اگر آپ نے یہاں صاد کو موٹا نہ پڑھا تو فعصا ہو جائے گا. فعصا اس کے معنی اور ہوتے ہیں اور فعصا اس کے معنی اور ہوتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اس میں ذال استعمال ہوا ہے. دال کے بعد جو آتا ہے ذال، تو اس میں نرمی ہے، نرمی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے اور اس میں سیٹی نہیں ڈالنی. یہ بہت خیال رکھیں، اس کا جو حروف جن کی ساؤنڈز، جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھا جائے، ورنہ کیا ہوتا ہے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اب اکثر لوگ اس کو سپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ نرمی سے تھوڑا سا سلو کر کے فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. آگے دیکھیے گا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ. اگر آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو یہاں آپ نے چھوٹا سا نون اکثر قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے، شیبہ کے ساتھ چھوٹا سا نون موجود ہوتا ہے، تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے شیبن السماء، شیبن السماء.
لیکن اگر آپ نے شیبا پہ وقف کر دیا ہے تو آگے آپ نے السما پڑھنا، پھر وہ چھوٹا سا نون جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، اسے کہا جاتا ہے نون قطنی۔ پھر سنیے گا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ آگے آیت نمبر 19 ان هذه تذکرہ، ان هذه تذکرہ، یہاں تذکراتن پہ وقف آپ نے کرنا ہے، یہاں پہ جیم کی علامت ہے تو آپ وقف کرنا چاہے تو یہاں وقف کرنا جائز ہوتا ہے۔ تذکراتن کو تذکرہ ایسے وقف ہوگا، اور ہا کی ساؤنڈ بھی آنی چاہیے، کیونکہ جب وقف تا پر کرتے ہیں گول تا پر تو اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں، اور ہا سے بدلتے ہیں تو پھر ہا کا ساؤنڈ بھی آنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تذکرہ تذکرہ، یہ غلط ہے، تذکرہ تذکرہ ایسے ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ آگے نیکسٹ رکوع ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ یہاں پہ لفظ اللہ ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ، اور لفظ اللہ سے پہلے اگر جو حرف موجود ہے اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، اگر زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ۔ یہاں پر دیکھیے کہ واو کے اوپر پیش ہے تو ہم یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔